گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، شریعت کے مسائل سیکھتے ہیں اور آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے تقوی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ پہلا سوال ان سے ہم یہ کرتے ہیں، حضور تقوی سے متعلق یہ ارشاد فرمائیں پہلے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، اس کی معنی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تقوی یہ پرہیزگاری کا نام ہے، اور اس میں کس چیز سے پرہیزگاری ہوتی ہے، یعنی بچنا ہوتا ہے، تو اس میں بہت ساری بھی اس کی اقسام ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایک تقوی یہ ہے کہ انسان کفر کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جائے۔ صحیح۔ تو تقوی کی ایک صورت یہ ہے کہ کفر سے اجتناب کرنا، بچنا۔ پھر اسی طریقے سے تقوی کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، صحیح، تو اس سے بچنا بھی تقوی میں شمار ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے گناہ صغیرہ سے بچنا، اس سے بچنا بھی یہ تقوی میں شمار ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حلال چیزوں میں بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شبہے والی ہو جاتی ہیں۔ صحیح، کہ ایک ایسی چیز کسی کے سامنے آ جاتی ہے جس کے بارے میں وہ پریشان ہوتا ہے کہ آ جائے میرے لیے حلال ہے حرام ہے، تو وہ شبہے میں پڑ گیا، اس چیز کا نہ حلال ہونا معلوم نہ حرام ہونا معلوم، تو ایسی چیز سے اجتناب کرنا بھی تقوی ہے۔ صحیح۔ پھر اسی طرح تقوی کے اگر اور درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ پھر انسان جو ہے وہ باقاعدہ حلال چیزوں سے بھی، جو 100% حلال ہیں، نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کھا لوں، پہن لوں، میں یہ چیز حاصل کر لوں، اس جگہ چلے جاؤں، اس کو دیکھوں، تو اس طرح حلال جو چیزیں 100% حلال چیزیں ہیں، ان چیزوں کو بھی سے بھی انسان بچنا چاہتا ہے، تو یہ بھی ایک تقوی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اور پھر مزید تقوی کا جب درجہ بڑھ جاتا ہے تو ما سوی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما سوا جو ہیں، تو ان چیزوں سے انسان پھر اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے، اور اپنی توجہ تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا دیتا ہے۔ تو یوں بھی تقوی پرہیزگاری کے مختلف مدارج و درجات ہیں۔ تو ہر ایک مسلمان پھر اپنے اوپر غور کرے تو یوں ہر ایک مسلمان جو بھی مسلمان ہے تو وہ تقوی کی اس قسم سے تو متصف ہوتا ہے کہ وہ کفر و شرک چھوڑا ہوا ہوتا ہے اور اس سے اجتناب اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے اور اسی کو معبود برحق جانتا ہے، اور اس کے جو رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہدایت کے لیے، تو ان کی رسالت کی، ان کی نبوت کی وہ تصدیق کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو تسلیم کرتا ہے، دل و جان سے مانتا ہے۔ تو نارمل ہر ایک مسلمان میں یہ بات تو بالکل کامن ہے، اور جو قرآن پاک ہے وہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر پرہیزگاروں میں بھی آگے پھر ان کے مزید اوصاف جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے کہ وہ غیب پر، یعنی بن دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو غیب ہیں، چھپی ہوئی ہیں، جن کو عقل و حواس سے نہیں جانا جا سکتا، تو ان پر وہ ایمان لاتے ہیں، جیسے قیامت کا دن ہوگا، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا،
جنت ہے، دوزخ ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل انسانی میں نہیں آتی، جس کی بنا پر ایک عام آدمی جو اپنی عقل کو بیس بنا کے سوچے گا تو وہ ان چیزوں کا پھر انکار کر دیتا ہے. تو جو چیزیں غیب ہیں، جن کو عقل و حواس سے نہیں جانا جا سکتا، تو اس طرح کی چیزیں جو ضروریات دین سے تعلق رکھتی ہیں ان پر وہ ایمان لاتا ہے. پھر آگے ان کے اوصاف میں نماز کا قیام کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی قرآن کی صورت میں نازل ہو رہی ہے اس پر ایمان لانا، اور سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتب نازل ہوئیں ان پر ایمان لانا. تو یہ بنیادی اوصاف ہیں جو ہر ایک مومن کے اندر ہونے چاہیے اور ہوتے بھی ہیں. اس میں بعض اوقات کہیں انسان کچھ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جیسے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، لیکن ایک نارمل مسلمان عقیدے کے حوالے سے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، جنت و دوزخ قیامت کو مانتا ہے، اور اسی طریقے سے سابقہ کتب جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر وہ ایمان لاتا ہے. تو اب یہ ایک مسلمان کو اپنے اندر تقوی کی مزید جو اوصاف اور جو اقسام ہیں ان کو بھی اپنانا چاہیے، تاکہ ان کو اپنانے کی صورت میں بہت ساری چیزوں کے ذریعے تقوی، مثال کے طور پہ فرائض کی ادائیگی ہے، یہ بھی تقوی میں شامل ہے، حرام سے اجتناب ہے، اسی طرح مکروہ تحریمی سے اجتناب ہے، شبہے میں ڈالنے والی چیزوں سے اجتناب ہے، اور وہ حلال چیزیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے کی توجہ ہٹا رہی ہیں، ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا یہ تقوی میں شمار ہوتا ہے. تو ہمیں تقوی کے ان تمام اقسام کو حاصل کرنا چاہیے اور اپنے اندر ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، تقوی کا معنی بیان کیا گیا، اور یاد رہے کہ تقوی ایک وسیع معنی ہے اس کے اندر. یعنی ہمارے اسلاف رحمہم اللہ نے کئی تعریفات اس کی ہیں اس حوالے سے کہ تقوی کا معنی کیا ہے. ویسے بنیادی معنی تو اس کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف خدا جس کو ہم کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں متعدد آیات میں اللہ عز و جل نے اپنے سے خوف کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمائے اتقوا اللہ. جگہ جگہ ہم جو ہے یہ آیتیں پڑھتے ہیں. اچھا، قرآن مجید میں مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اتقوا اللہ یعنی لفظ تقوی کے ساتھ اللہ، اس میں جلالت بھی استعمال ہوا اور جہنم کا بھی آیا. تو اتقوا النار التی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھنا، اس کی ناراضگی سے بچنا، ایسے کام نہ کرنا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوگا تو ناراضگی کے اظہار کے لیے اس نے ایک عذاب کی جگہ مقرر فرمائی ہے کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو ان کے اس برے عمل کی سزا کے لیے جہنم مقرر کی گئی ہے. تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے ڈرنے کے بارے میں فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، میری ناراضی سے بچو، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس عذاب کا جو نافرمانوں کے لیے اس نے مقرر فرمایا ہے ان سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے. فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، کہ ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو یہ جہنم سے ڈرنا اس سے بھی ڈرایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوگا اور ایسے بندے سے ناراضگی اس درجے تک ہو گئی کہ وہ بندہ اسی حال میں اس دنیا سے چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہا، تو اس کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے. چاہے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے دے، چاہے تو اس کو معاف فرما دے، وہ اس کی مشیت پہ موقوف ہے. لیکن اگر کوئی کفر و شرک کی حالت اختیار کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ہم فیہا خالدون، کہ ایسے کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، تقوی، پرہیزگاری، مزید اس پر انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے. آئیے ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں. سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فرض نماز پڑھتے ہیں اس میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، جیسے نا سورت پڑھنا بھول جائے، سجدہ سیف کرنا بھی بھول جائے، تو یہ سجدہ سیف کے بارے میں پوچھنا، اگر سجدہ سیف نہیں کیا نماز ختم کرنے کے بعد پھر یاد آیا تو نماز دہرانی پڑے گی، کیا کرنا پڑے گا؟ جی اگلی کال. میرا نام مبین ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ جس ٹائم 50 سنتے ہم لوگ پڑھتے ہیں تو جب دوسری رکعت میں ہم بیٹھ کے اتحیات پڑھ کے اٹھتے ہیں تو کیا دوبارہ سبحانک اللہ شروع کرنی پڑتی ہے آیت، یا پھر الحمدللہ سے شروع کرنی پڑتی ہے؟ جی اگلی کال.
پہلا سوال یہ کہ اذان کے دوران کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حالانکہ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، تو اس کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں وقف کرنا صحیح نہیں ہے، کیا حکم ہے؟ فرض نماز میں سورت بھول گئے، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، نماز سے فارغ ہو گئے، اب کیا کریں؟ اسی صورت میں کہ جب کوئی آدمی فرض نماز کی پہلی رکعت میں اگر کوئی صورت ملانا بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ تیسری رکعت کے اندر صورت ملا لے، صحیح، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد صورت ملا لے، تیسری میں نہیں ملائی تو چوتھی میں ملا لے۔ صحیح، تو پہلی یا دوسری کسی بھی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا واجب ہے، اگر کسی ایک رکعت میں رہ جائے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کی تلافی ممکن ہے اور تیسری اور چوتھی میں اس کو کرنی ہوگی۔ صحیح، اب تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی وہ کرنا بھول گیا صحیح، تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، صحیح، اور اگر وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تلافی کر لیتا ہے تب بھی سجدہ سہو لازم ہے۔ لازم ہو، اب کسی بھی وجہ سے اگر نماز میں سجدہ سہو کرنا لازم ہو اور کوئی سجدہ سہو نہیں کرتا، صحیح، یہ بھی بھول جاتا ہے، صحیح، تو پھر اس میں ایک شریعت مطہرہ نے یہ آسانی رکھی ہے کہ اگر اس نے سلام پھیر دیے دونوں طرف اور اب سلام پھیرنے کے بعد بھی اس کو یہ گنجائش ہے کہ کسی سے بات چیت نہ کی ہو، کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جس سے نماز ٹوٹ جائے، جو صحیح، نماز کے منافی کام ہوتے ہیں وہ کام بھی نہیں کیے، صحیح، اور اب یہ ایک دم یاد آ جاتا ہے اسے، تو اس کو چاہیے فوراً 2 سجدے کر لے، صحیح، اور سجدہ کرنے کے بعد التحیات وغیرہ پڑھ کے دعا پڑھ کے اپنی نماز کو درود شریف دعا پڑھ کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں۔ صحیح، یہ بھی اگر اس کو یاد نہ رہا اور دونوں سلام پھیرنے کے بعد اب یہ کسی سے بات چیت کر لیتا ہے یا گفتگو کر لیتا ہے یا کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو منافی نماز ہے، تو اب سجدہ سہو بھی ممکن نہ رہا۔ صحیح، تب جب سجدہ سہو لازم ہو اور کوئی سجدہ سہو نہیں کرتا تو اب اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب ہوتا ہے، جس کو ٹھیک، واجب الاعادہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ 4 سنتیں جو پڑھتے ہیں اس میں التحیات کے بعد یعنی سنت غیر مؤکدہ اور مؤکدہ کا فرق بتا دیں۔ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ ان کے پڑھنے کا فرق ہے، چند باتوں میں مطلب یہ فرق ہے ورنہ ایک جیسی ہی ہیں۔ چاروں رکعتوں کے اندر سورت ملائی جائے گی، ٹھیک ہے، اس میں یہ برابر ہیں کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور ان کے بعد سورتیں بھی ملائی جائیں گی، صحیح، تو اس میں یہ دونوں برابر ہیں، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ فرق یہاں آئے گا کہ سنت مؤکدہ میں جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں التحیات پڑھتے ہیں تو التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف نہیں پڑھا جائے گا، صحیح، بلکہ التحیات مکمل کرنے کے بعد عبدہ و رسولہ یہ پڑھ لینے کے بعد اب کھڑا ہونا ہے تیسری رکعت میں، یہ سنت مؤکدہ۔ اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت کی ابتدا بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ سے کی جائے گی، سبحانک اللہم نہیں پڑھا جائے گا۔ جبکہ اس کے برعکس جو سنت غیر مؤکدہ ہیں تو سنت غیر مؤکدہ میں دوسری رکعت میں جب التحیات پڑھ لی، بیٹھ گئے التحیات کے لیے، التحیات مکمل کر لی، تو مستحب یہ ہے کہ آگے درود ابراہیمی بھی پڑھا جائے، صحیح، دعا پڑھنا چاہیں تو وہی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہوں تیسری رکعت کے لیے اور تیسری رکعت کے ابتدا میں سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ سورت پڑھ کے یہ تیسری چوتھی رکعتیں ادا کریں۔ تو بس یہ فرق ہے، سنت غیر مؤکدہ میں قعدہ اولیٰ کے بعد قعدہ اولیٰ میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے اور تیسری رکعت کے ابتدا میں ثنا سبحانک اللہم جو ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جبکہ سنت مؤکدہ فرائض اور واجب یعنی وطر یا کوئی سی نماز واجب ہو تو اس کے اندر قعدہ اولیٰ کے میں صرف اور صرف التحیات پڑھیں گے، درود شریف نہیں پڑھیں گے، تیسری رکعت کی ابتدا ثنا سے نہیں کریں گے، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ جو بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اذان کا جو کلمہ ہے حی علی الصلاۃ، تو اصل میں تو یہ صلاۃ ہے، آخر میں تا ہے، تو کسی نے ان کو کہا ہوگا کہ وقف کرنا یہاں پر مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس حوالے سے اذان کے اندر تو وقف کیا ہی جاتا ہے، کیونکہ ایک وقت میں مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ یہی کہیں گے اور اس میں وقف کریں گے، اور جب وقف کریں گے تو تجوید کا قاعدہ ہے کہ جب آخر میں یہ گول تا جس کو کہتے ہیں تائے مدورہ گول تا، تو تائے تانیث بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ جو گول تا ہوتی ہے اس کو جب وقف کرتے ہیں تو ہاں سے بدل دیا جاتا ہے، اور اذان کے اندر جب کلمات ادا کیے جاتے ہیں تو ایک ایک کلمہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ البتہ جب اقامت پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اقامت جو نماز
کھڑی جماعت قائم ہونے سے پہلے جو مؤذن صاحب تکبیر بھی جس کو کہتے ہیں، تو اقامت اگر ہو رہی ہے تو اقامت کے اندر کلمات جلدی جلدی ادا کیے جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر اب وہ یوں کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، صحیح، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. تو پہلا والا جو صلاح کا لفظ آئے گا اس کے نیچے زیر ہے، صحیح، وہ یہ زیر لگا کے پڑھیں، اور آگے جو دوسری مرتبہ صلاح کا لفظ آئے گا اس کو وقف کر کے پڑھیں گے. صحیح. مزید چل کے ناظرین، تقوی سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے، مزید کیا ارشاد فرمائیں گے تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے؟ دیکھیں تقوی اور پرہیزگاری میں انسان جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی سے جو ڈرتا ہے اور یہ اس کا تصور بن جائے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے. صحیح. اس وقت میں جو چل رہا ہوں تو چلتے وقت میرے ارادے میرے خیالات سب اللہ تعالیٰ پر واضح ہیں. صحیح. اب میں اپنی نگاہوں کا کیا استعمال کر رہا ہوں، کس چیز کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، کس چیز کو دیکھ رہا ہوں اور کس چیز کو دیکھ چکا ہوں. صحیح. اب وہ آیا اچھی چیز تھی بری تھی، تو یہ تصور اس کے جب بندے کے ذہن میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ تصور انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری میں معاون ثابت ہوتا ہے. اور ہمارے اسلاف کے طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ خود تو اس پہ عمل کرتے ہی تھے، اس تصور کو جمانے کی کوشش کرتے تھے، اپنے بچوں کی بھی وہ تربیت کیا کرتے تھے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ماموں کے ہاں جب چھوٹے ہوتے تھے 6-7 سال کی عمر کے، تو ان کے ماموں نے چند کلمات ان کو سکھائے. اللہ شاہد شاہدی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. تو اس طرح کے تصور، اور ان کو یہ وظیفہ دیا تھا کہ بیٹا یہ روزانہ آپ نے اتنی دفعہ پڑھنا ہے، اتنی دفعہ پڑھنا ہے. کچھ عرصے بعد کہا کہ اب مزید اس میں تعداد بڑھا دو، اتنی دفعہ پڑھا کرو. تو آہستہ آہستہ پھر جب ایک چیز پڑھی جا رہی ہے اور اس پہ ایک معنی پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے میں پوشیدہ نہیں ہوں، اس طرح کے کلمات جب بار بار زبان سے ادا ہوتے رہیں گے اور اس کے معنی پر بھی ذہن انسان کا ہوگا، تو آہستہ آہستہ بھی وہ تربیت ایسی ہوتی ہے کہ پھر وہ نکھار پیدا ہوتا ہے. تو وہ ماموں بھی اللہ کے ولی تھے اور ان کی تربیت میں رہنے والے بھانجے بھی اللہ کے ولی بنے. تو اسی طرح اگر ہم یہ تصور اپنے اندر ہاں جی تو یہ جو اس طرح کی سوچیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سوچ دینا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب بچے کو شروع میں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن یہ آہستہ آہستہ جب یہ چیز اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جھوٹ نہیں بولو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کرو، کسی بچے سے لڑو نہیں، اس کے بیگ سے کوئی چیز نہ نکالیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اس طرح تصور جب بچے کے ذہن میں آتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور فطری طور پہ ایک بچے کے دل میں، اس کے ذہن میں یہ بات خود بخود ایک پیدا کر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. اور بچوں کی زبانی آپ نے دیکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ گناہ دے گا، بچے بولتے ہیں، بہت زیادہ بولتے ہیں، بڑوں کے مقابلے میں بچے بہت زیادہ یہ لفظ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ دے گا، جھوٹ نہیں بولو، زبان کاٹ دے گا. وہ اپنے طور پہ ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، اور یہ سوچ بہت معاون ثابت ہوتی ہے. خود امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کئی مقامات پہ مدنی مذاکروں میں اپنا خود کا ایک واقعہ بھی ذکر فرمایا کہ کسی موقع پر ان کی آپ کی جو ہمشیرہ ہیں تو انہوں نے کسی موقع پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے مارے گا. جیسے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے تو کم عمری میں کم سنی میں کسی بات پہ آپ کی ہمشیرہ نے باجی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے مارے گا. تو امیر اہل سنت کا رنگ جو زرد پڑ گیا، کم عمری ہے، 6-7-8 سال کی عمر ہے، وہ گھبرا گئے اور اپنی باجی سے یہ کہلوا کے چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ نہیں مارے گا، یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نہیں مارے گا، یہ ضد کرنے لگے. تو کیا ہے، امیر اہل سنت کو شروع سے جو ماحول، تربیت، ان کی والدہ، پھر آپ کے والد بھی تقوی پرہیزگار تھے، تقوی پرہیزگاری سے متصف تھے، آپ کے گھرانہ ایک طرح سے تقوی پرہیزگاری، آپ کی ہمشیرہ، خود آپ کے بچوں میں بھی یہ چیز جھلکتی ہے الحمدللہ. تو یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور جب انسان کے ذہن و دماغ میں، دل میں قرار پکڑ لے گا تو بہت ساری چیزوں کی طرف کوئی دیکھے نہیں دیکھے گناہ کرتے وقت یہ تصور انسان کو گناہ سے بچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے. مزید چینل کے ناظرین، ایک کاش ہماری یہ سوچ بن جائے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ظاہر ہے
کہتے ہیں نا استقامت کا مل جانا، اس سوچ کا مل جانا، اس میں دوام مل جانا کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر ہم سب کو یہ سوچ نصیب ہو جائے اور بالکل توجہ ہو جائے اس پر، تو بہت سارے گناہوں سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آئیے آپ کی کالس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. ریاست علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت ہے، اس کو کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جائے؟ سونا چاندی یہ سارے چیز ملا کے جو صاحب نصاب کتنا بنتا ہے، مطلب کتنا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور جو جتنا بھی مال ہے اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو جتنا نصاب بتایا گیا اس کو مائنس کر کے زکوٰۃ واجب ہوگی، یا سب پہ تمام مال پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میں زبیر اطاری خانپور سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جرم والی مہندی سے نماز نہیں ہوتی، پھر پتہ کیسے چلے گا یہ جرم والی ہے؟ زکوٰۃ کس طرح فرض ہوگی؟ کتنا مال، سونا چاندی وغیرہ؟ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے، ایک تو زکوٰۃ ہر ایک مال پہ لازم نہیں ہوتی. صحیح. زکوٰۃ بھی مخصوص قسم کا مال ہوتا ہے، پھر اس کی بھی ایک مقدار ہوتی ہے. جب اس مقدار تک وہ مال پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ حاجت اصلیہ، ضروریات زندگی، ان اسباب اور ان چیزوں سے بھی اس کی مالیت فارغ ہو اور اس کے اوپر قرضہ بھی نہ ہو، تو ان سب چیزوں کو جب سامنے رکھا جائے گا تو بعض مخصوص اموال پر زکوٰۃ لازم ہوگی. تو جیسے سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی چاہے کسی بھی ملک کی ہو، اسی طرح جو پرائز بانڈ ہیں یہ کسی کے ہیں، اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. یا جو یہ بیسیاں جمع کرا رہا ہے، صحیح. تو بیسیاں جمع کروانے کی صورت میں جو جمع شدہ رقم جمع ہوتی ہے بیسی چلانے والے کے پاس، تو وہ بھی قرض ہوتی ہے. یا اس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، صحیح. اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو مال تجارت ہے، جو تاجر ہیں اور وہ تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو جو مال انہوں نے خریدا ہوتا ہے، ان کی ملک ہوتا ہے، تو وہ مال تجارت ہے. اور جو بیچنے کے لیے مطلب خریدتے ہیں تو وہ مال تجارت ہے. بعض لوگ پلاٹ خرید لیتے ہیں، صحیح. اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جب دام بڑھیں گے بیچیں گے، بیچ دیں گے. اور یہی ان کا کاروبار بھی چل رہا ہوتا ہے. صحیح. بہت سو کا سائڈ بزنس اس طرح کا ہوتا ہے. بہت سے اسی طرح کا اسٹیٹ ایجنسی کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزیں خریدتے اور بیچتے رہتے ہیں. تو یہ مال تجارت بھی اموال زکوٰۃ میں سے ہے. تو جب کسی کا یہ اموال زکوٰۃ جن کا تذکرہ کیا، تو جب یہ اموال زکوٰۃ اگر حاجت اصلیہ اور ضروریات زندگی سے جو چیزیں اس میں شامل ہیں ان سے فارغ ہوں، اور جو اس کے اوپر قرضہ ہے وہ قرض وغیرہ بھی اگر مائنس کر دیں، تو ان سب چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو. صحیح. تو یہ سمجھیں کہ اس کے پاس زکوٰۃ کا مال پایا جا رہا ہے. صحیح. اب مثال کے طور پہ کسی کے پاس اگر 2 تولے سونا ہے اور چاندی کچھ تولے ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، پرائز بانڈ بھی اس نے جمع کیے ہیں، اور یہ اس نے آگے لوگوں کو قرضے بھی دیے ہیں، بیسیاں بھی، کمیٹیاں بھی ڈالی ہوئی ہیں. مجموعی طور پہ اگر ان سب کی قیمت کو ہم شمار کریں تو 2 لاکھ روپے اس کے بن رہے ہیں. صحیح. اب اس کے اوپر قرضہ بھی ہے. قرض کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر قرضہ کتنا ہے، تو 20,000 ایک کو دینے ہیں، تو 80,000 ایک کو دینے ہیں. صحیح. 1 لاکھ روپے کا قرضہ ہے. صحیح. اچھا، اب یہ 1 لاکھ روپے اگر 2 لاکھ روپے میں سے مائنس کرتے ہیں تو باقی 1 لاکھ روپے بچتا ہے. صحیح. تو یہ 1 لاکھ روپے اس کی اپنی حاجت اور ضرورت وغیرہ سے بھی زائد ہے. صحیح. قرض بھی مائنس کر دیں تب بھی 1 لاکھ بچ رہا ہے. صحیح. اور یہ روپے، پیسے، کرنسی، پرائز بانڈ، سونا چاندی، ان سب چیزوں کی مالیت 1 لاکھ روپے بن رہی ہے صحیح. قرض کو مائنس کرنے کی صورت میں. تو 1 لاکھ روپے پر انہیں زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% مقرر ہے. یعنی جو اموال زکوٰۃ ہیں اس کے 40 حصے کریں گے تو 1 حصہ، 40 میں سے 1 حصہ، اور جس کو پرسنٹیج کے مطابق 2.5% کہا جائے گا. تو 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی. تو 1 لاکھ روپے میں زکوٰۃ کی جو اماؤنٹ بنے گی وہ 2,500 روپے بنے گی. صحیح. ان کے سوال کے اندر ایک جز یہ بھی تھا کہ جو زکوٰۃ والا مال ہے، جو نصاب ہوتا ہے، کیا نصاب کو مائنس کر کے زکوٰۃ دیں گے؟ تو اس وقت جیسے سونے چاندی کا جو نصاب بن رہا ہے تقریباً 36-35 ہزار روپے بن رہا ہے. تو اب ان کے مطلب یہ ہے کہ نصاب کو مائنس کر کے زکوٰۃ دیں گے. صحیح. جو ایسا نہیں ہے کہ 1 لاکھ میں سے یہ جو ہماری فرضی مثال تھی اس میں 35,000 نکال دیں اور بقیہ جو 65,000 روپے ہوں گے اس کا 40واں حصہ، ایسا نہیں ہے. صحیح. بلکہ نصاب اور نصاب سے اوپر صحیح
جتنا بھی مال ہو جاتا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے شرائط کے مطابق. ٹھیک. نماز میں جو جرم والی چیزیں ہوتی ہیں، جرم سے متعلق ہے غالباً. جرم کا جو مطلب ہوتا ہے تہ والی چیز، تو اب یہ صرف مہندی ہی نہیں، صحیح، کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی تہ جم جاتی ہو صحیح، اور اس تہ کی بنا پہ کھال کے اوپر پانی نہیں پہنچتا، صحیح، تو ان سب چیزوں کا حکم یہی ہے کہ اس صورت میں نماز وضو نہیں ہوگا. صحیح، غسل فرض تھا تو وہ چیز لگی رہی اور پانی نیچے نہیں پہنچا تو غسل بھی نہیں ہوگا، تو نماز کی ادائیگی بھی نہیں ہوگی. اب یہ ہے کہ مہندی جرم والی کیسے پتہ چلے کہ جرم والی مہندی ہے؟ صحیح. تو ایسے میں اپنے گھر کی جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، صحیح، نابالغ بچیاں، تو ان کے ہاتھ پہ لگا کے چیک کیا جا سکتا ہے صحیح. مہندی کو. تو مہندی لگانے سے پتہ چل جائے گا. فوری طور پہ جو کلر ہوتا ہے عام طور پہ وہ صحیح. پتہ نہیں چلتا کہ جرم والا اور تہ والا یہ رنگ چھوڑے گی یا کس طرح کا ہوگا. تو بچیوں کے ہاتھ پہ لگانے سے معلوم ہو جائے گا کہ ایک آدھ دن بعد وہ جو اس کا کلر آتا ہے صحیح. تو وہ ایک تہ نما بن جاتا ہے، صحیح. اور اس کا ایک لیپ کھال کے اوپر چڑھ جاتا ہے جو آہستہ آہستہ کھرچ کھرچ کے اتر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو اس طرح آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ مہندی عام طور پہ جو کیمیکلز والی جو مہندیاں ہیں تو ان کے اندر یہ جرم بن رہا ہوتا ہے. صحیح. تو ان کے لگانے میں خواتین اسلامی بہنیں احتیاط کریں، اور لگانے سے پہلے اپنے گھر کی چھوٹی بچیوں کو لگا لیا کریں، چیک کر لیا کریں. ان سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جرم والی ہے تو پھر اس طرح کی مہندی نہ لگائیں. ٹھیک. تقوی اور پرہیزگاری سے متعلق سلسلہ ہمارا چل رہا ہے. حضور ارشاد فرمائے جس طرح قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تقوی کا لفظ استعمال ہوا، رمضان کا مبارک مہینہ الحمدللہ قریب سے قریب آتا جا رہا ہے. روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی پرہیزگاری نصیب ہو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ اگرچہ ہم فرض ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن کھانے پینے کی طرف توجہ رہتی ہے. کاروباری حضرات جو ہے مال کا اسٹاک شروع کر دیتے ہیں، کاروبار اور سیزن. حالانکہ قرآن میں تو یہ ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی و پرہیزگاری ملے. لیکن تقوی پرہیزگاری یہ روزے کی جو حکمت ہے کہ روزے کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کا عنصر جو ہوتا ہے وہ جاگ جاتا ہے. صحیح. ایک مسلمان میں تقوی یہ سمجھو ہوتا ہے، صحیح، لیکن بیدار کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. تو ماہ رمضان مبارک میں جو روزے رکھتا ہے تو اس تقوی کا اظہار بھی ایک مسلمان سے ہو رہا ہوتا ہے. کہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو کہ جو روزے کی حالت میں صحیح، اگر اس کو کہا جائے کہ آپ یہ ایک میں گلاس پانی کا دیتا ہوں، آپ یہ پی لو، آپ کو میں اتنے روپے دوں گا، 1 لاکھ روپے دوں گا، صحیح، تو وہ نہیں پیے گا. نہیں پیے گا. حالانکہ اگر ویسے کہا جائے 1 لاکھ روپے آپ کو دوں گا، آپ یہ کام کر لیں، تو فوراً تیار ہو جائے گا. لیکن روزہ جب اس نے رکھا ہوا ہے، ماہ رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، اب اس کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ 1 گلاس پی لو، صحیح، آپ کو یہ انعام دوں گا، تو وہ مسلمان اس کو انعام نہیں سمجھتا. پھر صحیح، یہ 1 لاکھ روپے روزہ توڑوائے گا، نہیں مجھے نہیں چاہیے ایسا، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تقوی پرہیزگاری وہ مطلب بالکل کہتے ہیں نا ایمان جو ہوتا ہے، یہ روزہ دار کے لیے یہ روزہ جو ہے یہ ایمان کی پختگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. اب سخت دھوپ ہو، روزے کی کیفیت ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، اور پیاس کی شدت یہ ہے کہ غسل کرتے ہیں، غسل بار بار نہا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن انسان جو ہے نا وہ نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، حالانکہ گھر کے اندر اکیلا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اکیلا ہے، فریج میں سب ڈی فریزر میں سب چیزیں کھانے پینے کی موجود ہیں، لیکن نہیں، وہ کون سی بات ہے جو اس کو کھانے پینے سے روک رہی ہے؟ وہ اس کا وہ تصور کہ جس کے لیے، جس ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہی ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں بھی ایک واقعہ باقاعدہ یہ آپ کی سیرت میں لکھا گیا کہ جب آپ کا روزہ پہلی مرتبہ رکھوایا گیا تو اس روزے کے وقت عام طور پہ جیسے ہمارے بچوں کی بھی روزہ کشائی پہلا روزہ ہوتا ہے، تو بہت سارے والدین بچے کی کنڈیشن کو سامنے دیکھ کر اس طرح کرتے ہیں کہ چلو بیٹا تھوڑا بہت کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، جہاں ایک کمرے میں بند کوئی چیز پیش کر دی کہ مطلب یہ بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے. وہ عام طور پہ ایک سوچ ہوتی ہے لوگوں کی. تو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے والد نے کیا امتحان لینا مقصود تھا یا کیا تھا، تو بہرحال آپ سے کہا کہ بیٹا آ جاؤ ادھر اور تھوڑی بہت چیز کھا لیں. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کم عمری میں ہیں، کم سینی میں ہیں، اور پہلا روزہ ہے، گرمی
کے دن ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو میں نے یہ پانی یا جو بھی مشروب یا کھانا ہے وہ نہیں کھانا. صحیح. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بچپن سے آپ کی یہ سوچ، یہ یقیناً ایک اچھے ماحول میں، چونکہ آپ نے آنکھیں کھولی ہیں، آپ کے والد ماجد بھی امام المتکلمین اور اپنے وقت کے بہت جید عالم و مفتی تھے. آپ کے والد بھی گویا مرد عالم تھے کہ مختلف مقامات سے، مختلف شہروں سے، ملکوں سے آپ کے والد کی طرف بھی لوگ رجوع کیا کرتے تھے مسائل میں. اور وہی چیز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں آئی کہ وہی علم جو آپ کے والد کا تھا اس سے وافر حصہ آپ کو بھی ملا، تو آپ بھی مرجع الخلائق ہوئے اور دور دور سے لوگوں نے آپ کی طرف رجوع کیا. اور فتاوی رضویہ میں صرف یہی نہیں کہ مطلب فقہی مسائل ہوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تقوی، پرہیزگاری، ان سے متعلق بھی ٹھیک ٹھاک فتاوی رضویہ میں سوالات کیے گئے ہیں. سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے، ایک کال ہم سے شامل کریں گے. صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جیسے جو پیسے اولاد یعنی بچوں یا بچیوں کے نام فکس کیے ہوتے ہیں، ڈپازٹ جمع کیے ہوتے ہیں، کیا ان پہ بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے؟ جی. جو والدین نے اپنے بچیوں کو یا جو نابالغ بچیاں ہیں یا بچے ہیں ان کو اگر مالک بنا دیا اور یہ خاص کر دیا کہ یہ 10,000 روپے اس بیٹے کے ہیں، یہ 20,000 روپے اس بیٹے کے ہیں، یا زیورات خرید لیے کہ یہ فلاں بچی کے ہیں اور یہ فلاں بچی کے ہیں، اگر یہ بچی کے ہیں یا اس کے ہیں، یہ کہنا مقصود اگر ان کا یہ ہو کہ یہ ان کو ہم نے ملک کر دیا، اس کا سامان بھی ہوتا ہے بعض اوقات، جی، تو پھر یہ ملک بچیوں کی ہو جائے گا. اور جب بچیوں کی ملک ہو جائے تو جب تک وہ نابالغ ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر یہ ذہن بنا کے کہ زیور خرید رہے ہیں کہ جب شادی کا وقت آئے گا تو اس وقت ہم اپنی بچی کو دیں گے، فی الوقت ہمارے پاس ہے، ہم اس کو ضرورت پڑنے پہ آگے بیچ بھی دیں، کچھ کر لیں، لیکن یہ جمع کر رہے ہیں کہ جب اس کی شادی کا موقع ہوگا تب اس کو ہم گفٹ کریں گے. اور اس وقت جو خریداری ہے وہ بحیثیت ملک نہیں ہے، وہ اپنی ملک کے طور پہ خرید رہے ہیں، اور گفٹ اگر کریں گے شادی کے موقع پر تو اب بچی مالک نہیں بنی. لیکن اگر بچی کو مالک بنانے کی نیت سے ابھی خرید لیا تو بچی مالک ہے، اور ان زیورات کی پھر زکوٰۃ بچی پر نہیں ہوتی، اور بچی کی طرف سے اس کے باپ پہ بھی لازم نہیں ہوگی، کیونکہ جو مالک ہے اگر وہ نابالغ ہوگا تو نابالغ پہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اور دیگر زکوٰۃ کے شرائط نہ پائے جائیں زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. چینل کے ناظرین، تقوی اور پرہیزگاری سے متعلق آج کا ہمارا سلسلہ ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے. اور تقوی کی جو تعریف بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہر معاملے میں اور نافرمانی سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا عمل عطا فرما دے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سلسلہ ہمارا قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل